آج ہمارے دیار میں ہماری اس بستی میں آل رسول کی آمد ہوئی، اولاد غوث اعظم کی آمد ہوئی۔ الحمدللہ ہم حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ اس عظیم ذات کی اولاد ہیں کہ جن کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ یہ اسی غوث اعظم کی اولاد ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے۔ الگ یہ بات ہے تھوڑے بہت آثار ملتے ہیں، شجر مشکل سے صحراؤں میں سایہ دار ملتے ہیں، اور حضور آئے یہاں یہ اس شہر کی خوش نصیبی ہے۔ سب کو میاں کہاں آلے شہ ابرار ملتے ہیں، سب کو میاں کہاں آلے شہ ابرار ملتے ہیں۔ حضرات، یہ آل رسول جو ہیں، ان کی عظمتوں کو آپ سمجھیں۔ الحمدللہ یہ آل رسول جن کا تعلق نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور ان کی محبت کو لے کر کے اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں الحمدللہ، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے۔ عزیزان محترم، زیادہ دیر میں نہ لیتے ہوئے، چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کا خطاب نایاب ہم سب لوگوں کو سماعت کرنا ہے، ہماری تیزی کے ساتھ میں استقبال کے لیے سب سے پہلے آواز دے رہا ہوں خطیب و امام جامع مسجد راجنام گاؤں حضرت علامہ مولانا قاسم رضا برکاتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور شہزاد غوث اعظم کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد جناب حاجی رئیس احمد شکیل صاحب وہ تشریف لائیں جو صدر جامع مسجد ہیں، وہ تشریف لائیں اور حضرت کا پھولوں کے ہار سے استقبال کریں۔ اس کے بعد جناب حاجی اطہر رضوی صاحب سابق صدر جامع مسجد وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ جناب ایوب صاحب پٹھان پارہ وہ بھی تشریف لائیں اور شہزاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم کا استقبال کریں۔ جناب محمد زہیب صاحب پٹھان پارہ وہ بھی تشریف لائیں اور حضور سید صاحب کا استقبال کریں۔ اور جناب حسین جاروکیہ صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں، اور جتنے بھی علماء کرام و ائمہ مساجد منبر نور پر جلوہ گر ہیں ان کا بھی استقبال کیا جائے۔ حضرات، عرس مخدوم سمنا و عرس حضور تاج الاولیاء و عرس حضور امین شریعت میں ہم اور آپ اکٹھا اور جمع ہوئے تھے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے روحانی فیوز و برکات انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے ان بابرکت اور مقدس ہستیوں سے ہے، اور یقیناً ہم خوش قسمت ہیں۔ اور اخیر میں حضرت کے استقبال کے لیے ہمارے شہر راجنام گاؤں کے ہم دل عزیز محب گرامی جناب جاوید انصاری صاحب جو حنفی مسجد گول بازار کے سابق صدر ہیں، الحمدللہ ان کی کارگزاریاں شہر راجنام گاؤں میں بڑی ہوا کرتی ہیں، بڑے متحرک آدمی ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، اب آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے اس عظیم مہمان جنہیں پوری دنیا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فاضل یمن شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ سید شاہ مفتی سید عبداللہ عبدالی الحسنی الحسینی کرنور آندھر پردیش کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں حضور سید صاحب قبلہ شہزاد غوث اعظم کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ حضور والا اپنے خطاب نایاب سے
ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں یہ نظر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے۔ اب آخری وقت ہے، آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیجیے، کیونکہ اس کے بعد حضرت کا خطاب نایاب ہم تمام سامعین کو بالکل دل جمعی کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے دل میرا، جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے، محبت کے ساتھ کہیے، اور محبت کے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے دل میرا، جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے۔ ارے اشرفی ہوں، ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے۔ اب آئیے حضرات زوردار نعرے کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غوث اعظم عرس مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جھوم کے برسے گی رحمت کی گھٹا آج کی رات، ہوگا ہر پیر تمنا کا ہرا آج کی رات، آج ہر شخص کی تقدیر بدل جائے گی، صدقہ سرکار کا بانٹے گا خدا آج کی رات۔ کیا کہیں مقتدر قابل قدر و احترام علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الوسائل، وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل، والصلاة والسلام على نور الوحدانية
وطلعت شمس الأسرار الربانية سبحان الله. وبهجة قمر الحقائق الصمدانية سبحان الله. وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. إمام الأولين والآخرين الله. الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان الله. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجتهدين سبحان الله. سراج الأمة كاشف الغمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت إمام المسلمين وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الدامين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني محي الدين ومن تبعهم بإحسان إلى
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم زمانی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام خدیہ نچھاور کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل عزت مبارکباد ہیں راجنن گاؤں کی رہے واسی تمام اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور امین شریعت علیہ رحمت و رضوان جیسا نگہبان و رہبر عطا فرمایا تھا کہ انہی کی خدمات کا اثر اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں اہل سنت کے باغ و بہار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر قیامت تک ہر گھڑی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور پھر ان کے بسائے ہوئے اس باغ کو پاکیزہ صفت علماء خطباء نے اپنی محنتوں سے سنبھالے رکھا ہے. ان علماء و خطباء بھی قابل عزت مبارکباد ہیں. خدا ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں میں ہمت عطا فرمائے. لگ بھگ آج سے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ناگپور کی سرزمین پر سنی اجتماع ہونے جا رہا تھا. اس موقع پر اہل راجنن گاؤں اور علماء و خطباء کو مدعو کرنے کے لیے فقیر بنفس نفیس حاضر خدمت آیا تھا اس شہر میں. حنفی مسجد گول بازار حنفی مسجد گول بازار میں جمعہ پڑھنے کا موقع ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ شاید کے مختصر سے آنے کا موقع آیا. ایک طویل عرصے بعد ہمارے جاوید بھائی کی محبتیں اور جاوید بھائی، شاہد بھائی، عمران بھائی لوگوں کے بارہا کے اصرار میں بالخصوص جاوید بھائی کو کوئی دن چھوڑتے ہی نہیں تھے. فون پہ فون آتا تھا. تاریخ چاہیے. بڑی مشکلوں سے آج کی تاریخ کا
वक्त निकाला जाना मुमकिन हुआ। ये गुरूर तकब्बुर की वजह से नहीं, जो ज़ईफ़ व नादवा कंधों पर कुछ मशक्क़त और बोझ का जो ज़िम्मा है, उस ज़िम्मे के अदा करने में इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि दूर दराज के शहरों का दौरा आसानी से कर लिया जा सके। बहरहाल अहबाब की मोहब्बतें थी और शायद अल्लाह ताला ने हमें इस मर्तबा इस सरज़मीन से होकर के गुज़रना भी नसीब में रखा, तो हाजिर आए आप हज़रात की खिदमत में। कुछ चेहरे उलमा के देखे भाले नज़र आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे। किसी को पहचान पा रहा हूँ तो किसी को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तवील अरसे बाद आना मैसर आया, खुदा ने ज़िंदगी बख्शी तो आ गए, और मंजूर हुआ तो फिर आगे की महफिलें, आगे की मजलिसें अल्लाह की मर्ज़ी पर है। इंशाअल्लाह ना आपके चाहने से कुछ होना है, ना हमारे चाहने से कुछ होना है। वही होना है जो रब ताला को मंजूर है। वो मंजूर जिस चीज़ को कर ले वही होना है, और जो होना है वही मंजूर होना है, और कुछ नहीं है। खुश नसीबी की बात है कि हम और आप आज हमारी कौम की, इस मुल्क की मुहसिन हजरात का ज़िक्र करने के लिए जमा हुए। हज़रत मखदूम सिमनानी शहज़ादा रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करने जमा हुए, और हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया शहज़ादा रसूल का ज़िक्र करने के लिए जमा हुए, और मुहसिन कौम मिल्लत हज़रत अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान का ज़िक्र खैर करने के लिए जमा हुए। आज हम अपने गिरदो नवाह में नज़र डाल के देखें तो हमें खुद समझ में आएगा कि आज हमें इन बुज़ुर्गों की बेहद ज़रूरत है। आज हम जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, इस माहौल में हमें किसी ऐसे रहबर की ज़रूरत है जो हमारी ज़ाहिरी रहबरी भी करे, बातिनी रहबरी भी करे। ये बुज़ुर्गों के ज़िक्र करने का मकसद यही होता है कि खुदा ना कहीं हमारे नौजवानों की आँख खुल जाएं और हमारे मामलात समझ जाएं। इसी ख्वाहिश, इसी उम्मीद, इसी जुस्तजू में ये अमल खैर किए जाते हैं। सिर्फ पेट भरना मकसद नहीं होता है, लंगरों नियाज का एहतमाम करना, पेट भरना और घरों में जाके सो जाना ये मकसद नहीं होता है। आखिर ज़िक्र की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आखिर ज़िक्र क्यों हमारे लिए ज़रूरी बनता जा रहा? आप देखें हमारा मुआशरा जिस तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है, वो रास्ता कैसा है? घटाटोप अंधेरा जिस रास्ते में अखलाक व किरदार की कोई पाकीज़गी नहीं, अमल और अखलाक को संवारने की कोई राह नहीं। जिस कदर बढ़ते जाओ तारीकी उस कदर बढ़ती चली जाती है। हालांकि हमारा दावा है कि हम तरक्की की तरफ गामज़न, आसमान के सितारों को, सैयारों को हमने देखने का दावा करना शुरू कर दिया है। ये दावे तो आज बाद में आए हैं। हमारे पेशवा व रहबर खुदा ने ऐसे हमें अता फरमाए हैं कि 700-800 साल पहले खुद जिनके निगाहों को रब ने रोशन फरमाया, उन्होंने एक गैलेक्सी नहीं, दो गैलेक्सी नहीं, हज़ारों न जाने कितनी गैलेक्सी, कितने आलम खुदा ने बनाए, उनका मुशाहिदा किया। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ख्वाजा पाक ने 18,000 आलम का मुशाहिदा फरमाया। 18,000 आलम क्या है? आज जहाँ साइंस घुटने टेक करके हैरान और परेशान नजर आती है, वहाँ विलायत के नूर से चमकते सितारों को खंगाला गया। और सितारों में क्या राज बिन्हा हैं और क्या मामलात बिन्हा हैं, न जाने कितने आलम खुदा ने बनाए। उन तमाम आलम का मुशाहिदा अता फरमा दिया। हमारे रहनुमा व रहबर सिर्फ आलम दुनिया के आलिम नहीं थे, 18,000 आलम के आलिम खुदा ने हमें अता फरमाया। 18,000
علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تبھی تو بات یہ نظر آتی ہے کہ کوئی قطب الدین بختیار کاکی نظر آتا ہے، تو کوئی فرید الدین گنج شکر نظر آتا ہے، کوئی حمید الدین ناگوری نظر آتا ہے، تو کوئی نظام الدین محبوب اولیاء نظر آتے ہیں، کوئی صابر کلیری نظر آتے ہیں، تو کوئی مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، تو کوئی خواجہ بندہ نواز کے سودراز نظر آتے ہیں، تو کوئی خواجہ بندہ نواز کے سودراز ہیں، تو کوئی حضرت خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا نظر آتے ہیں، تو کوئی حضرت بابا تاج الدین اولیاء نظر آتے ہیں۔ یہ اسی نور سے روشن کرنوں کا اثر ہے، جنہوں نے اپنے نگاہوں کو روشن کیا تو ان کی روشنی کا یہ حال ہوا کہ نگاہ ولی جس طرف پرواز کرتی جاتی، ضلالت و بدخلقی کے تمام اندھیروں کو وہ دور کرتے چلی جاتی، ہدایت و سلامتی کی راہوں کو متعین کرتی چلی جاتی۔ اور آگے بڑھیں گے ہم سرکار پیر پیران میر میران محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا تخرقلت علی حکم اتصالی۔ اللہ کے بنائے ہر عالم کو خدا نے میرے دستے حکومت کے تابع فرما دیا، میرا فرمان جاری و ساری ہے اور تمام عالم کا مشاہدہ میں ایسے کرتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ آج سائنس ترقی پر پہنچ کر کے تھک جائے گی مگر نگاہ ولی کی ابتدا کو پہنچ نہ سکے گی، اس لیے کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں ترقی پر سائنس پہنچنے کے باوجود آج دل میں کیا چھپا ہے سائنس جان نہیں سکتی ہے، جب تک کہ وہ دل والا خود زبان سے بول نہ دے سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اولیاء کی نگاہوں کو خدا نے ایسا روشن فرمایا کہ کون آ رہا ہے، کس حال میں آ رہا ہے، کس حال میں وقت گزار کے آ رہا ہے، بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چاہے اس ملک میں ہو چاہے اس ملک میں ہو، زمین کی دوری ان کی نظر کو پردے میں نہیں لا سکتی اور زمین کی نزدیکی انہیں غفلت میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ ان کے قلب کو نور مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے، اور ان کی نظر کو نور مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امام تاج الدین السلوکی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، آپ نے فرمایا کیا تم ہمارے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھیں زنا کی حالت میں ہوتی ہیں؟ وہ شخص بلٹ گیا۔ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہر انسان اپنے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے سے بچانا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے۔ یہ آپ کی فطرت ہے، ہماری فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے عیب کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو عمدہ ظاہر کرتا ہے، فطرت انسانی ہے۔ مگر اللہ والوں کے دلوں پر فطرت کا راج نہیں چلتا ہے، اللہ کے احکام شریعت کا راج چلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا راج چلتا ہے۔ نہ ان پر طبیعت غالب آتی ہے، نہ ان پر فطرت غالب آتی ہے، کوئی شے غالب رہتی ہے مصطفیٰ پہلے کی سنت کا غلبہ رہتا ہے، کوئی شے باقی رہتی ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کے احکام کی اتباع کا جذبہ باقی رہتا، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو وحی آ گئی کہ میری آنکھوں کا حال پتہ چل گیا؟ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میری آنکھوں نے زنا کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ فلاں راستے سے گزرتے ہوئے فلاں کو تو نے شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے بات کیا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، سامنے ایک خاتون پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور وہ نگاہ پڑتے کہ اس کے دل میں برا خیال آ گیا اور اس برے خیال سے اس نے اس خاتون
خاتون کو کافی دیر تک دیکھا تھا، اور یہ اثر اس کی نگاہوں میں تھا، یہ اثر نگاہوں میں جو بچا ہوا تھا، جو اس کے نگاہوں کو برباد کرنے والا تھا، دل کے اثر کو ختم کرنے والا تھا، خدا کی رحمت کے حقدار ہونے سے دور کرنے والا تھا، اس اثر کو اگر کسی نگاہ نے پہچانا تو نگاہ عثمانی نے اس اثر کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ نگاہ نور عثمانی نور مصطفیٰ سے روشن ہے، اور جس کی نگاہیں مصطفیٰ کے نور سے روشن ہے، نہ زمین کا تحت الثری اسے دکھنے سے رک سکتا ہے، نہ اوج سرنجا نظر آنے سے رک سکتی ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دانش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خدا نے ایسا بنایا، سرکار نے فرمایا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چہرے کا راز تو بتا دیں، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری من نورہ، خدا نے سب سے پہلے اپنے نور خاص سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب خاص نور سے جس چہرے نور کو پیدا کیا گیا ہے، اس چہرے نور کو نگاہ شوق و محبت، نگاہ اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے منور روشن لبریز، جب ایمان کی عظمتوں سے منور آنکھوں نے مشاہدہ کر لیا تو وہ نور کی کرن ایسے اس میں سما گئی کہ وہ نگاہ جس طرف اٹھتی گویا کہ دم میں دم آ جاتا۔ اب اس کی مثال میں دیکھیں، آج سولار پینلز ہیں کہ نہیں ہیں؟ آسمان سے روشن سورج کی شعاؤں کو لے کر کے سیو کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو موقع و محل کے لحاظ سے ضرورت کے مطابق جتنا چاہیے اتنا، جتنی مقدار میں، جتنے تیزی میں اس کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ کرنٹ وائروں کے ذریعے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ یہ روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر پوچھنے والا یہ پوچھ لے بھلا وہ نور کیسے ان کی نگاہوں میں بس گیا اور محفوظ ہو گیا، اور اس نور سے دوسرے نور کو کیسے نورانیت ملی، دوسرے قلب کو کیسے روشنی ملی، تو آج کی سائنس کو دیکھنے والا کوئی مشکل نہیں اسے سمجھنا، اس لیے کہ دنیا نے اللہ کی نشانیوں کو دکھانا شروع کر دیا ہے، اللہ کے قدرت کے نظاروں کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ قرب قیامت ہے، لوگ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں خدا نے کیسی کیسی نعمتوں کو، عظمتوں کو، قدرتوں کو، انوکھی چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا اثر ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے سورج کا اثر ہے کہ جب انسانی عقل اس کو سنبھالنے کے پیمانے کو بنانے پر قادر ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے پر قادر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے وہ نسبت حاصل ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پیمانہ بنا لیتے ہیں، اپنے دل کو پیمانہ بنا لیتے ہیں، اور رسول اللہ کے نور کو اس میں محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں۔